ناظرین اکرام، خلاصہ قرآن کی 32ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس پررونق بزم میں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ طٰہٰ یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 135 آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر دو تین باتیں کافی اہم ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے اے کفار مکہ کہ ہم نبی کو رسالت جو دیا ہے، نبی بنایا ہے، وہ اعلان کر کے نہیں بناتے۔ جس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو بغیر اعلان کے بنایا، نبی کو بھی بغیر اعلان کے بنا دیا، اس کے لیے چرچا نہیں کیا۔ اے کفار مکہ، تمہاری حالت ویسی ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے ساتھ لڑنے والوں کی حالت تھی۔ نبی کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ پھر ابلیس کا اور آدم کا قصہ ہے۔ اے کفار مکہ، تمہاری حالت تو ایسی ہے کہ تم کو ابلیس نے بھٹکا دیا جس طریقے سے تمہارے باپ آدم کو ابلیس نے بھٹکایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ طٰہٰ، اللہ کو معلوم اس کا معنی کیا ہے۔ ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا ہے، آپ مشقت میں مت پڑ جائیے، تکلیف نہ اٹھائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان کو بلند بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی؟ موسیٰ نے کیا دعوت دی تھی؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میں تنہا اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور قیامت آنے ہی والی ہے۔ موسیٰ نے بھی یہی کہا علیہ السلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، آخرت کا دن آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اللہ نے کلام کیا، بات کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ جواب یہاں تک ختم ہو گیا، لیکن اللہ سے بات کرنے کا موقع پھر کہاں ملے؟ جواب لمبا دیا۔ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اپنی بکری کے لیے پتے وغیرہ بھی جھاڑتا ہوں، اور دوسرے کام بھی کرتا ہوں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی جواب لمبا بھی دیا جا سکتا ہے۔ لمبا واقعہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، ایران کے بادشاہ کا لقب کسرا، اس طریقے سے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام رامیس یا راماسیس تھا۔ دعوت دینے جا رہے ہیں، ایک دائی کو چاہیے کہ دعا پڑھ لے جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سینے کو کھول دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، میری زبان میں جو لکنت ہے اسے ختم کر دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ جائے۔ آگے کہا واشرکہ فی امری، کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میرے معاملے میں شریک رہے۔ کہا جاتا ہے ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے، یعنی وہ اچھی زبان کے مالک تھے، اچھی زبان استعمال کرتے تھے، کافی فصیح تھے، ہر ایک کو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اور ان کو یہ بھی ڈر تھا موسیٰ کو علیہ السلام کے، کیونکہ ان کا کہنا تھا، ان کا ماننا تھا، ان کو یہ ڈر تھا کہ فرعون کے ایک آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ آگے تفصیل اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو مانگا ہم نے دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ،
اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فليلقه الیم بالساحل یاخذ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن. موسیٰ ہم نے دوسرے انعام بھی کیے علیہ الصلوۃ والسلام. بچپن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت فرعون نے حکم دے دیا تھا قتل کیا جائے بچوں کو. ماں پر الہام کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں پر کہ اگر ڈر ہو تو اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر دو پھر سمندر میں ڈال دو. ان کا دشمن میرا دشمن یعنی فرعون اسے لے لے گا اور پھر یہ بچہ تمہیں واپس مل جائے گا. ایسا ہی ہوا. ان کی بہن ساتھ میں چل رہی تھی, سمندر کے کنارے جا رہی تھی کہ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے, یہ صندوق بہا کر کہاں جا رہا ہے. فرعون کے گھر تک پہنچا, اس نے نکال لیا. اب کسی کا وہ دودھ نہیں پی رہے ہیں. جو بہن ان کے ساتھ میں جا رہی تھی اس نے کہا کہ ہاں ایک عورت ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بلا کے لے آؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو بلایا گیا فرعون کے دربار میں. دیکھا اللہ نے کیسے انتظام کیا. وہی دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی موسیٰ کی, انہی کے ہاتھوں ان کی حکومت ختم ہونے والی ہے, اللہ نے وہاں پرورش کروائی. فرعون کے گھر میں ان کی ماں گئی, دودھ پلایا, دودھ پینا شروع کر دیا. آگے تذکرہ ہو رہا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ہارون, موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ, فرعون کے پاس سرکش ہو گیا ہے, ظلم کر رہا ہے. کہتا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بڑا رب ہوں. ارے رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا, فرعون کو بھی پیدا کیا, لیکن اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے. نرم بات کرنا, ایک دائی کو چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو نرم بات کرے. دعوت دینے والے, اللہ کی طرف بلانے والے, تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں. اگر وہ سختی کرے گا تو لوگ ان کی طرف نہیں آئیں گے. گئے, دونوں گئے, پہنچے دربار میں. فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون نے پوچھا موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى, میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو سیدھا راستہ دکھایا. قال فما بال القرون الاولى, فرعون نے کہا موسیٰ بتاؤ پچھلے جو لوگ گزر گئے ان کا کیا ہوگا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى, پچھلے جو لوگ گزر گئے ان کے ساتھ میرا رب کیا کرے گا, وہ میرے رب کے پاس کتاب موجود ہے, اس کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانی بیان کی جا رہی ہے. آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے, زمین سے اگاتا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا, اسی میں لوٹائیں گے, پھر دوبارہ نکالیں گے مٹی میں سے. ناظرین کرام, اس آیت پر تھوڑا غور کیجئے اور اپنے ماحول کا جائزہ لیجئے. ہم لوگ جب مٹی دینے جاتے ہیں قبرستان مردے کو, تو یہی آیت پڑھ کر منہا خلقناکم ایک لپ لیا اور ڈال دیا, وفیہا نعیدکم دوسرا لپ لیا اور ڈال دیا, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور تیسری مرتبہ مٹی لی اور ڈال دیا. ایسا کرنا صحیح ہے کیا؟ ایک حدیث ہے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254 میں, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما وضعت ام کلثوم ابنت رسول اللہ فی القبر قال رسول اللہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو قبر میں ڈالا گیا, تو اللہ کے رسول نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. اس حدیث کے اندر تین راوی ضعیف ہے. ایک ہے عبید اللہ, دوسرے علی بن یزید اور تیسرے قاسم. اس لیے اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے. اس حدیث کی سند ضعیف ہے, اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے کہ بغیر یہ دعا پڑھے ہوئے مٹی ڈالنا صحیح ہے, وہاں دعا پڑھنا ثابت نہیں. سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کتاب نمبر 6 باب نمبر 44 حدیث نمبر 1565, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، ثم اتا قبر المیت، پھر وہ مردہ آدمی کی قبر کے پاس آئے، وحسا علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کے سر کی طرف سے 3 لپ مٹی ڈالا۔ یہاں دعا پڑھنا ثابت نہیں کہ نبی نے وہ دعا پڑھی تھی، یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی بغیر دعا پڑھے ہوئے 3 لپ مٹی ڈالنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کتاب نمبر 6 باب نمبر 44 حدیث نمبر 1565، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازتن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، ثم اتا قبر المیت، پھر وہ مردہ آدمی کی قبر کے پاس آئے، وحسا علیہ من قبل رأسہ ثلاثا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ کے سر کی طرف سے 3 لپ مٹی ڈالا۔ یہاں دعا پڑھنا ثابت نہیں کہ نبی نے وہ دعا پڑھی تھی، یہ صحیح حدیث ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی بغیر دعا پڑھے ہوئے 3 لپ مٹی ڈالنی چاہیے۔ تذکرہ ہو رہا، فرعون نے کہا تھا، مذاق اڑایا، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ فلناتینک بسحر مثلہ فجعل بیننا وبینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ کہا موسیٰ اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہماری زمین سے ہمیں نکال دو اپنی جادوگری کے ذریعے، ٹھیک ہے ہم بھی جادوگروں کو لائیں گے اور کھلے میدان میں مقابلہ ہوگا تاکہ لوگ دیکھ لے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اعلان کر دیا گیا، لوگ جمع ہو جائیں، جادوگر آ گئے، جادوگر نے جادوگری دکھلائی، قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى۔ رسیاں ڈال دی جادوگروں نے، لاٹھیاں ڈالی، سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرا گئے، انسان تھے۔ فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى، اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی اور اس لاٹھی نے تمام اژدہے کو نگل لیا۔ جب ہو گیا تو کیا ہوا؟ جتنے جادوگر تھے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے یہاں اپنا پینترا بدلا۔ کیا کہا؟ اب فرعون اپنا پینترا بدل رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں اے جادوگرو، تم سے بڑا جادوگر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہہ رہا ہے کہ تمہارے بڑے نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ ارے آمنے سامنے مقابلہ ہوا اور کہہ رہا تم کو سکھلایا۔ اس نے کیا دھمکی دی تھی اس سے پہلے؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ہاں ایمان تو لے آئے لیکن مجھ سے اجازت نہیں لی، ہاتھ پاؤں کاٹ کر کھجور کے تنے میں لٹکا دیں گے، تب پتا چل جائے گا کون زیادہ سخت عذاب دیتا ہے۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو کتنا پکا ہو جاتا ہے۔ جب ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے اور آخرت پر یقین کر لے تو کیا کہتا ہے؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جا فرعون جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، تو دنیاوی زندگی تک ہی کر سکتا ہے، روح جب نکل جائے گی تو تیرا بس نہیں چلے گا۔ اگر ہم اس رب کو نہیں مانے تو روح نکلنے کے بعد بھی وہ پکڑ لے گا، وہ عذاب دے گا، اور اگر اس رب کو مان لیا، ایک رب کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا؟ ایمان لانے کی وجہ سے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی حالت وہی، جو مسلمانوں کو، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مسلمانوں کو جو دہشت گرد کہہ کر پریشان کر رہے ہیں، انہیں ستا رہے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف ایک اللہ کو مانتے۔ یہی تو ہے سورہ اعراف میں ہم لوگ سنائے ہیں، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا۔ جادوگروں نے کہا تھا، اے فرعون تو ہم سے بدلہ اس لیے لے رہا ہے، ہم سے انتقام اس لیے لے رہا ہے کہ ہماری غلطی صرف ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف ایک اللہ کہنے کی وجہ سے ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم جس رب پر ایمان لا چکے ہیں
وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ایک اللہ کے ہو گئے تو وہ آدمی پکا ہو جاتا ہے، اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، تمام پریشانیاں اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر نکل رہے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پیچھے سے فرعون بھی چلا اپنے لشکر کے ساتھ نکلا، رب نے راستے نکال دیے بنی اسرائیل کے لیے، فرعون بھی پیچھے سے جا رہا اپنے لشکر کے ساتھ، رب نے ڈبو دیا انہیں، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے اندر موجود ہے، جسے قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے سچ ہونے پر یقین نہیں ہے، وہ مصر چلا جائے اور فرعون کی لاش دیکھ لے اور فوراً ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تبھی اس کے لیے فائدہ ہے، ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں، ہمیشہ وہ آگ میں جلے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92۔ آج کے دن سے ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو، لیکن اکثر لوگ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ لوگ جائے غور کرے دیکھے، اللہ نے ڈبو دیا۔ اب فرعون کا حشر یہ ہوا، آگے چلے، بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، ادھر سامری ایک آدمی آیا جو بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، بچڑے کی عبادت سکھلا دی، گائے کو پوجا جانے لگا۔ میرے حساب سے گائے کی پوجا اسی وقت سے شروع ہوئی ہے، گائے کی پوجا، اور سامری نے اس کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ تو یہاں ہیں، لیکن ادھر سامری آپ کی قوم کو گمراہ کر رہا ہے، جبکہ بنی اسرائیل پر فرض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون سے نجات دی تھی تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اب گائے کو پوجنے لگے، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی وانی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامری۔ پیچھے ہارون اپنے بھائی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ کر گئے تھے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو دین کی باتیں سمجھاتے رہیں، اب آئے، غصے میں آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ ناظرین کرام غور کیجئے، یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ داڑھی ہونی چاہیے، اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ داڑھی اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ مٹھی میں آ بھی جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی نہ ہو، انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی بڑی نہ ہوتی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کیسے آتی؟ تو داڑھی اتنی بڑی ہو کہ ہاتھ میں پکڑ میں آ جائے۔ قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا، اے میرے بھائی موسیٰ، میری داڑھی کیوں پکڑ رہے ہو، میرے سر کے بال کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں نے انہیں سمجھایا تھا۔ اب سامری سے متوجہ ہوئے، قال فما خطبک یا سامری، سامری کیوں گائے کی پوجا کی طرف لے آئے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، کیوں لوگوں کو بھٹکایا؟ آگے تذکرہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کر دی، کس کے لیے؟ سامری کے لیے، اور لوگوں سے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، لوگو تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ بیچ میں تذکرہ ہو رہا ہے آدم اور ابلیس کا، یہ بتانا مقصود ہے کفار مکہ، تمہارے باپ آدم کو بھی ابلیس نے بھٹکایا تھا، آج تمہیں بھٹکا رہا ہے، آج تمہیں بھٹکا رہا ہے، ایک اللہ کو مانو۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، کون سی دعا سکھلائی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تذکرہ ہو رہا قرآن کریم کے بارے میں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ جو قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ انہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی اجڑن رہے گی، دنیا میں بھی وہ پریشان رہے گا اور آخرت میں اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا۔ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کیجئے، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ارے مالوں کی طرف مت دیکھیے جو ہم نے ان کفاروں کو دے رکھے ہیں، ہم نے آزمانے کے لیے دیا ہے، بہترین روزی آپ کے رب کے پاس ہے۔
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صبر بھی کیجئے۔ نماز کی بڑی اہمیت، اور اس معاملے میں صبر کرنے کے لیے کہا گیا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، یہ دنیاوی زندگی میں جو مال انہیں ملا ہوا ہے آزمائش کے طور پر ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ اس کے بدلے صبر کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، آپ کہیے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سورہ کے اندر اہم چیزیں تو وہی تھی، قرآن کے بارے میں بتلایا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے کفار مکہ، تمہاری حالت ویسی ہی ہے جیسا کہ موسیٰ کے مخالف لوگوں کی حالت تھی، موسیٰ کے نہ ماننے والوں کی حالت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا انجام ہوا فرعون کا؟ وہی انجام تمہارا بھی ہوگا اگر نہیں مانو گے۔ پھر آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، تمہارے باپ آدم کو ابلیس نے بھٹکایا، آج تمہیں بھٹکا رہا ہے، مان لو، ایک اللہ کو مانو۔ اور نبی کو تسلی دی گئی کہ یہ دنیا میں جو ہم مال دے رکھے ہیں ان کافروں کو آزمائش کے لیے، کچھ بھی ہے آزمائش کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے خوش ہے، اور جس کو مال نہیں ملا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ مال کا ملنا نہ ملنا یہ آزمائش ہے، اللہ راضی ہے زیادہ مال کی وجہ سے، یہ بھی نہیں، اللہ ناراض ہے کم مال کی وجہ سے، یہ بھی نہیں۔ آئیے دعا کریں اس چیز میں زیادتی کی جس میں زیادتی کے لیے نبی کو دعا سکھلائی گئی ہے، وہ ہے علم کی زیادتی۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ